شیخ فرمائیے گا کہ اگر اپنا صدقہ روزانہ غلے میں جمع کرتا جاؤں اور بڑی رقم ضرورت مند کو دوں، یہ زیادہ بہتر ہے کہ روزانہ تھوڑے تھوڑے کسی کو دیتا رہوں؟ یہ جو ہے نا حالات پر اس کا انحصار ہے۔ اچھا بعض صورتوں میں ایسے ہوتا ہے کہ یہ تھوڑے پیسے دینا یہ ضروری ہو جاتا ہے، اچھا ٹھیک کیونکہ ہے۔ اس بندے کو اتنی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس نے کہیں پر جانا ہے، سفر کرنا ہے، اور اسے 200 روپے کرائے کی ضرورت ہے اور ہے فقیر۔ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں نہیں میں نے پیسے گلے میں ڈالنے ہیں زیادہ جمع کر کے، پھر میں جو ہے نا زیادہ دوں گا کسی ایک شخص کو۔ جی جی بالکل نہیں، آپ اسی کو 200 روپے دے دیں، یہی بہتر ہے، ٹھیک اس ہے۔ وقت کا یہی تقاضا ہے۔ اور اگر کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے، کوئی مانگنے والا بھی نہیں آیا، کوئی ضرورت مند بھی ایسا نہیں ہے جس کو تھوڑی سی پیسوں کی ضرورت ہے، ایک شخص ہے اس کو کھانے کی ضرورت ہے، وہ کہتا ہے 2 روٹی جو ہے نا مجھے خرید کے دے دو، جی جی تو بالکل اب وہ یہ 2 روٹی جو ہے نا اس کو خرید کے دینا یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ پیسے جمع کریں، ایک بات۔ اور اگر ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے اور آپ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں فلاں غریب فقیر شخص کو جو آپ کے رشتہ داروں میں ہے یا محلے میں ہے، اس کو میں پیسے جمع کر کے اس کو ایک کاروبار کرا دوں گا، پیسے دے کے اس کو نا ایک سلسلہ چلا دوں گا، جی تو پھر یہ بہت بہتر ہے ٹھیک جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے اور اپنی زندگی شروع کر دے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب ایک اور سوال آپ سے اسی سے ریلیٹڈ کہ غلے میں جب پیسے ڈالے جاتے ہیں، میں اگر غلے میں ڈال رہا ہوں پیسے، میں نے ڈال چکا ہوں، اب مجھے ثواب اس کا اسی وقت ملے گا یا جب غلہ کھولا جائے گا ان پیسوں کو خرچ کیا جائے گا اس وقت میں ثواب ملے گا اس کو؟ نیت کا ثواب تو ابھی سے آپ کو مل جائے گا، اچھا ٹھیک ہے۔ لیکن دینے کا جو ثواب ہے وہ تبھی آپ کو ملے گا جب آپ دیں گے۔ اچھا ہاں ٹھیک ہے۔ جی، وہ کسی فقیر تک پہنچیں گے یا فقیر کی وکیل کو آپ دیں گے۔ بعض اوقات فقراء کے جو وکیل ہوتے ہیں نا، مدارس کے اندر طالب علم ہوتے ہیں، تو ان تک وہ پیسے پہنچائے جاتے ہیں، تو مدیر محتمم وغیرہ ان تک، تو یہ ان کے وکیل ہوتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں، ثواب آپ کا اچھا مجھے شروع جب ہو گیا۔ نیت اور دینے کا ثواب الگ الگ ہے، دو الگ چیزیں؟ ہاں، اچھا حتیٰ کہ بندہ نیت نیکی کی کرے نا، صرف نیت، جی اللہ بالکل۔ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے بھی اس کو ایک نیکی کا ثواب دے دیتا ہے، اگرچہ بعد میں وہ کر بھی نہ سکے۔ اچھا ہاں ماشاء جی، اللہ۔ ہاں جی۔ اچھا مفتی صاحب ایک اور بھی تو ہے نا کہ جو فرشتہ دعا کرتا ہے صدقہ دینے والے کے لیے، اب وہ دعا کا آغاز کب ہوگا؟ جب وہ صدقہ ڈال چکا ہے غلے میں اس وقت سے، یا جب خرچ ہو چکا اس کے بعد؟ جب وہ دے چکا ہے نا، حدیث میں آتا ہے کہ ہر صبح 2 ملک 2 فرشتے اترتے ہیں جی اور ایک دعا مانگتا ہے، اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ جو دیتا ہے، جو انفاق کرتا ہے اس کو عوض عطا فرما، اس کو اجر عطا فرما۔ اور دوسرے کے متعلق یہ فرمایا کہ اور اللہم اعط ممسکا تلفا، جو امساک کرتا ہے اس کے اوپر حق واجب ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی اس کے اوپر واجب ہے، اور اسی طرح نفقہ دینا اپنے بیوی بچوں کو، والدین کو، دیگر جو اس کے اقارب ہیں اور ان کا نفقہ اس کے اوپر واجب ہے، یا ایسی حالت ہے کہ گاؤں میں صرف یہی مالدار ہے اور باقی سارے فقیر ہیں اور وہ بھوکے مر رہے ہیں، تو اس صورت میں یہ شخص نہیں دیتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ملک دعا مانگتا ہے اور کہتے ہیں یا اللہ اس کو تلف عطا فرما، یعنی اس کے مال کو تلف کر دے۔ صدقہ کرنے کے باوجود معاملہ یہ ہے کہ اب صدقہ کر دیا ہے لیکن اگلے بندے نے اگلے تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ اگر اس نے پہنچایا ہی نہیں، اپنے استعمال میں رکھ لیا صدقہ، تو پھر کس طرح ہمیں ثواب ملے گا؟ جیسے کہ آپ نے فرمایا جب تک وہ خرچ نہیں کرے گا تب تک صدقے کا آپ کو جو اجر ہے وہ نہیں ملے گا۔ نہیں، آپ کو اجر مل جائے گا۔ اچھا وہ باقی وہ جو شخص ہے جس نے خیانت کی ہے وہ اس کے اوپر یہ ذمہ داری آ جاتی ہے، باقی آپ کو اجر مل جائے گا۔